تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیں تو والدین ہمیشہ بچوں کو آگے بڑھنے، ترقی کرنے، اول آنے کی باتیں کرتے ہیں. بہت کم والدین اپنے بچوں کو کردار کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں، جی ایمان کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں. والدین عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آنیسٹی یا اچھا کردار وہ تو ہمارے بچوں کا ہوگا ہی، دیٹس فار گرانٹیڈ. ہم اس لیے ان کو پھر سیدھا ہی یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح اداروں میں ہوتا ہے کہ ادارے گرومنگ کرتے ہیں اپنے ورکرز کی، اور گرومنگ کرتے ہوئے وہ کردار کے حوالے سے، آنیسٹی کے حوالے سے، انٹیگریٹی یا ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بات نہیں کرتے. وہ سمجھتے کہ ایسا تو ہوگا ہی، ازیوم کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن ازمپشنز ہمیں ذرا پریشان کرتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جس چیز کا ہمیں پتہ ہے وہ دوسروں کو بھی پتہ ہے. والدین بھی ایسے ہی سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی چیز کی سمجھ بوجھ ہے تو اولاد کو بھی ہوگی. جی ٹیچرز بھی ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں، باسز بھی ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں. اسی لیے لوگ بعض اوقات اپنے گھریلو ملازموں پر ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کی توقع پر پورے نہیں اترے ہوتے. لوگ اپنے ڈرائیور پہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی سمجھ بوجھ اور عقل کا معاملہ خود ان کے برابر ہو. تو بعض اوقات یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ان کی عقل کا معاملہ آپ کے برابر ہوتا تو پھر وہ چھوٹی پوزیشن میں کام نہ کر رہے ہوتے. تو لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کرنا، گرومنگ کا اہتمام کرنا، لوگوں کو بات چیت میں چیزیں سمجھانا، کیونکہ کئی لوگ ابھی ابھی آئے ہوتے ہیں دنیا میں، مثلا ہمارے بچے، جی اور ہم نے اس وقت 25-30 سال دنیا میں گزار لیے ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ فرض کر لینا کہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے ان باتوں کا، یہ فرض کر لینا کافی خطرے کا باعث بن جائے گا. لہٰذا جب ہم کسی نئے ملازم کی بات کرتے ہیں تو اس کو بھی روٹین پتہ نہیں ہوتی ادارے کی، اور ہمیں اس کی گرومنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے، وہ بڑے جوش و جذبے سے آتا ہے ادارے میں، پر اس کو پتہ نہیں ہوتا کرنا کیا ہے. یہ چیز کہ کرنا کیا ہے، یہ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہمارا گول کیا ہے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، کیا دونوں چیزیں آپس میں ٹکراؤ تو نہیں رکھتی. اور جب ہم بچوں کا معاملہ سمجھتے ہیں تو بچے اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ بے بسی کا ایک نمونہ ہوتے ہیں. انہیں بات کرنی نہیں آتی، اٹھ کے چل پھر نہیں سکتے، وہ خود سے کھانے پینے کا یا دیگر اہتمام نہیں کر سکتے، بہتر فیصلے نہیں کر سکتے، فیصلے تک تو بات ہی نہیں جاتی، وہ بہت مشکل میں ہوتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ وہ چلنے پھرنے لگتے ہیں، بات چیت کرنے لگتے ہیں، تبادلہ خیال کرنے لگتے ہیں. اور شروع کا کچھ عرصہ وہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ آپ جو پروگرامنگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، اور ریبٹل نہیں دیتے، یعنی جو بھی بات ہم کہیں اس کو من تسلیم کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے فرسٹ 4 ایئرز میں کہ ہم انہیں زندگی میں جس راہ پہ چلانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بتا دیں. ہم انہیں بتا دیں کہ ڈرگس کیا ہوتی ہیں، الکوہل کیا ہوتی ہیں، اور بالکل نہ ڈریں کہ ہمارے بتانے سے وہ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے. ہمیں ان کو بر وقت جو ہے یہ بیج بو دینے چاہیے ان کے دماغ میں کہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ زندگی میں کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو تباہ کن چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ یعنی انڈرسٹوڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ بچہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ انڈرسٹوڈ جو ہوتا ہے نا وہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے. لیکن ایک اسٹیڈیم میں بھی ایک کوئی تماشائی آتا ہے اور آ کے بیٹھ جاتا ہے آپ کے ساتھ، تو وہ پوچھتا ہے اچھا اسکور کیا ہے، اچھا کیا چل رہا ہے، کون کھیل رہا ہے. جی تو آپ بے شک اس سے تھوڑے ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ معاملہ چل رہا ہے. تو ہم بھی اس دنیا میں جب آتے ہیں تو کھیل تو پہلے سے جاری ہے، اور بیچ میں ہماری جو انٹری ہوتی ہے تو ہمیں پوچھنا ہوتا ہے اچھا کیا چل رہا ہے اس دنیا میں، کیسے معاملات کو طے کیا جاتا ہے، دنیا داری کیا ہے. یعنی اس کو آبویس سمجھنا نا کہ جیسے لوگوں کو پتہ ہی ہوئے گا جی کہ کریکٹر اپنے کردار پہ کام اس کرنا میں ہے. بچوں کے حوالے سے خاص طور پر ہم انہیں کچھ گنجائش دے دیتے ہیں کہ چونکہ وہ ابھی کیپیبل نہیں ہوتے، انہوں نے بہت کچھ سیکھا نہیں ہوتا، تو ہم انہیں کئی چیزوں میں گنجائش دے دیتے ہیں.
اور بچے جب سامنا کرتے ہیں ان چیزوں کا اور شائے ہوئے کرتے ہیں یا بہانہ بناتے ہیں یا دفاع کرتے ہیں تو ہم ان کو ان ڈیفنس میکنزمز کے استعمال کی اجازت بخوشی دے دیتے ہیں. یعنی جو چیز بھی ان کے لیے پریشانی کا باعث ہو اگر وہ اس سے پہلو تہی کرتے ہیں، خود فریبی میں چلے جاتے ہیں، ڈینائل میں چلے جاتے ہیں یا اپنا الزام کسی اور کے سر لگاتے ہیں، جسے پروجیکشن کہتے ہیں، جیسے بچے ایک دوسرے کی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں یا بچے ہر چیز کا جواز بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی ہر غلطی کو کسی نہ کسی طرح ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم انہیں اجازت دے سکتے ہیں. بچے اگر آج کا کام کل پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، پروکریسٹینیشن کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک دفاعی حربہ ہے، جی تو ہم اس کی بھی اجازت دے دیتے ہیں ان کو. لیکن یہ اجازت لمیٹڈ ہوتی ہے. یہ ٹین ایج تک پہنچتے پہنچتے اگر بچے یہ ڈیفنس میکنزم استعمال کرتے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو چھوڑ کے تو عملی زندگی اور ایگزیکٹو سکلز کی طرف آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر بچے ٹین ایج میں پہنچنے کے باوجود دفاعی حربے استعمال کرتے ہیں تو اب ان کو ہم دفاعی حربے نہیں کہیں گے، اب ان کو ہم کریکٹر ڈیفیکٹس کہیں گے. اور کریکٹر ڈیفیکٹس جو ہیں وہ بے پناہ ہوتے ہیں. جیسے نرگسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں لوگ، نارسسزم جسے کہتے ہیں، یہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. پروکریسٹینیشن، ٹال مٹول کرنا، آج کا کام کل پہ ڈالنا، پرفیکشنزم میں پھنسے رہنا، کسی کام کو مکمل کر کے نہ دینا، یہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. بے صبری کا مظاہرہ کرنا، گوسپ کرنا، حرص اور لالچ کا مظاہرہ کرنا، دوسروں کو ہرا کے خود جیتنے کی کوشش کرنا، یہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. دوسروں کی بات توجہ سے نہ سننا، دوسرے انسانوں سے مدد نہ نگنا، دوسرے انسانوں سے جو مدد کو بے عزتی سمجھنا، یہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. اسی طرح اپنے علم میں اضافہ نہ کرنا اور اپنے علم کو کافی سمجھنا. ہو سکتا ہے ہمارا علم آج کے دن کے لیے کافی ہو، 2-4 دنوں کے بعد یہ کافی نہیں رہے گا. تو یہ سب کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں اور ہمیں ٹین ایج میں پہنچنے سے پہلے ان کریکٹر ڈیفیکٹس کا کچھ کر لینا چاہیے. اور بطور والدین ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کے جو دفاعی حربے ہیں، جو ڈیفنس میکنزمز ہیں، ان کو درست کرنے کے لیے انہیں جو ایگزیکٹو سکلز ہیں جی وہ سکھا دی جائیں. کیونکہ زندگی میں آگے جوں وہ بڑھیں گے ان کو ایگزیکٹو سکلز کی ضرورت ہوگی. اس میں خاص طور پر جو ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز ہیں جو اسکول کالج میں کام آتی ہیں، جی اور اس کے بعد ایگزیکٹو سکلز ہیں جو کام کاج، دنیا داری اور کاروبار میں کام آتی ہیں، اور اس کے بعد جو ایگزیکٹو سکلز ہیں جو آگے بڑھاپے میں جا کے آپ کو اور بھی شارپن کرنی ہوتی ہیں تاکہ آپ اپنی جو حیثیت ہے دنیا میں وہ کمفرٹیبلی آگے چلا سکیں. جہاں انرجی کم ہو رہی ہوتی ہے، تجربہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، عقل بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن جوائنٹس جو ہیں وہ سٹف ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. لیکن ایگزیکٹو سکلز ہیں اصل چیز جو ہمیں ایک 7-8 سال کے بچے کو سکھانی چاہیے. اور بائی دا ٹائم ہی از 11 ہی شوڈ بی ایکسپرٹ ان ایگزیکٹو سکلز.